اب چاہے وہ ماضی کی مثال ہو یا حاضر کی مثال ہو، جھگڑا کس بات پہ؟ آدم نے کیا شیطان کا سر پھوڑ دیا تھا؟ آدم نے کیا کیا تھا؟ آدم نے کیا شیطان کا گلا گھونٹ دیا تھا؟ کیا کیا تھا؟ آدم کا تو شیطان سے مقابلہ ہی کوئی نہ تھا۔ جب مقابلہ ہی نہیں تو جھگڑا کیسا؟ جب جھگڑا ہی نہیں تو دشمنی کیسی؟ تو مزاج شیطانیت سمجھ میں آتا ہے کہ جھگڑا، مقابلہ، سر پھاڑ دینا یہ تمام مسائل نہیں ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ حضرت آدم کو خدا نے ملائکہ کے لیے مسجود قرار دیا اور شیطان حسد کے مارے ہی جل گیا، جہنم میں تو بعد میں جلے گا، یہیں جل گیا۔ تو پتہ چلا کہ اگر حسد کی آگ ہو تو چاہے جھگڑا ہو کہ نہ ہو۔ مثال آسان کر دیتا ہوں، آدم کے دو بیٹے حابیل و قابیل۔ قابیل کا حابیل سے کیا جھگڑا تھا؟ قابیل کا حابیل سے جھگڑا یہ تھا کہ حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، قابیل کی رد ہو گئی، تو قابیل نے اپنی قربانی قبول کروانے کے بجائے حابیل کو ہی جان سے مار ڈالا۔ تو شیطان نے حضرت آدم کی طرح مقام حاصل کرنے کے بجائے حضرت آدم کے خلاف اعلان بغاوت کر دیا۔ خدا سے تو کہتا تھا کہ تجھے سجدہ کروں گا، آدم کو نہیں کروں گا۔ الم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ کیا خدا قرآن میں یہ نہیں کہتا سورہ یاسین میں اے آدم کی اولاد کہ تم سے ہم نے عہد نہیں دیا تھا کہ شیطان کی پرستش مت کرنا؟ شیطان کرتا کیا ہے؟ شیطان بڑا خوفناک ہے۔ اس کے سامنے تین طرح کے لوگ ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں چٹکی بجاتے کے ساتھ شیطان کے ساتھ چل پڑتے ہیں، وہ انتظار کرتے ہیں کہ کب شیطان، اب کیا خبر تھی ہمیں کچھ ایسے لوگ بھی زمانے میں آئیں گے جو اپنے رہبر کی تعریف میں کہیں گے کہ وہ جہاں سے گزرتے تھے شیطان وہاں سے نکل لیتا تھا۔ پتہ نہیں کیا سوچ کے نکل، صلوات پڑھے محمد و آل محمد، ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگ اپنے رہبر کی تعریف میں کہتے ہیں اللہ اکبر، کہ شیطان ان کو دیکھ کے نکل جاتا تھا۔ تعریف کرنے والا تعریف کرنا تو سیکھ لے۔ پتہ چلا کہ نقل کرنے کے لیے بھی عقل چاہیے۔ اللہ اکبر، بہت ساری مثالیں ہیں مگر عنوان کہیں اور نکل جاتا ہے۔ تو اپنے آپ کو روکتے ہوئے کہ شیطان کے سامنے تین قسم کے لوگ ہیں۔ ایک قسم وہ جو شیطان کی بات پر فوراً تیار ہے، آمنا و صدقنا کہہ کر۔ ایک گروہ وہ ہے جو ذرا سا مشکل کرتا ہے، اس کے بعد پھر شیطان اسے بہلا کر پھسلا کر اپنے ساتھ ملا لیتا ہے۔ کچھ محنت لگتی ہے شیطان کو مگر ساتھ میں ملا لیتا ہے۔ تیسرا گروہ ایسا ہے شیطان جس سے مایوس ہے۔ خدا نے اسی گروہ کی بات کی ہے کہ میں اپنے بندوں پر مطمئن ہوں، شیطان تو جتنا کر سکتا ہو کر لے، جو میرے خالص ہیں وہ تیرے نہیں ہو سکتے۔ اللہ اکبر، اتنا اطمینان خدا کو ہے اپنے بندوں پر۔ اب آئیے شیطان کے طریقے واردات پر کچھ گفتگو کریں اس آیت کے ذیل میں۔ آیت کیا کہتی ہے کہ ان الشیطان لکم عدو، شیطان تمہارا دشمن ہے۔ تم بھی اسے اپنا دشمن تصور کرو۔ کاش کہ شیطان دکھائی دیتا تو پکڑ کے مار دیتے، کہیں دکھائی دیتا
آپ کو کیا خبر اگر دکھائی بھی دیا ہے تو شکل کیسی تھی؟ جیسے کوئی تبلیغ کرنے کے لیے آیا. اور یہ ہم تھوڑی تاریخ کہتی ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ شیطان کبھی شیطان بن کے نہیں آتا. شیطان جب بھی آتا ہے وہ بندگان خدا کو تبلیغ کرنے کے نام سے آتا ہے. اسی لیے ہم پہچان لیتے کہ تبلیغ میں اگر ولایت کا اعلان نہ ہو تو گڑبڑ ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو شیطان کے حربے الگ الگ ہیں، اس نے سب کے لیے الگ الگ جال رکھے ہوئے. اسے پتا ہے کہ مولوی کیسے بہکائے میں آتا ہے، اسے پتا ہے کہ نمازی اور ماتمی کیسے بہکائے میں آتا ہے، اسے پتا ہے کہ کس کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا ہے. کون حسد کے عنوان میں آئے گا، کون تعریفوں کے جال میں آئے گا، کون مقابلے بازی کے عنوان میں آئے گا، اور کون مولا سے دور ہوگا تو آئے گا. اسے سب پتا ہے. اب شیطان کے حربوں میں پروردگار نے آیت کو بیان کرنے سے پہلے اس کا پیغام سمجھایا. کیوں؟ کہ تاکہ شیطان کے بارے میں اگر کوئی آپ کا خیال ذہن میں آتا بھی ہو، شیطان تو بڑا نمازی تھا، ایسا نمازی کہ اس جیسی نماز تو کسی نے پڑھی ہی نہ تھی. تو کسی کی نماز سے دھوکہ مت کھائیے. نمازی تو شیطان بھی تھا. پتا چلا جب صاحب الامر کے سامنے سر جھکانے کا وقت آیا تو نمازی وہاں رہ گیا، نماز وہاں. صلوات پڑھے محمد والے محمد. انما یدعو حزبہ، شیطان دعوت دیتا ہے اپنے گروہ کی. حزب الشیطان، دو گروہ ہیں. ایک حزب الہی ہے، اللہ کی جماعت، اللہ کا گروہ. ایک حزب شیطان ہے، شیطان کی جماعت، شیطان کا گروہ. یہ دو ہی گروہ چل رہے ہیں. ایک اللہ کا گروہ ہے، ایک شیطان کا گروہ ہے. شیطان اپنے گروہ میں شمولیت کے لیے آپ کو دعوت دیتا. یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا. انما یدعو حزبہ. کیوں بلاتا ہے وہ؟ لیکونوا من اصحاب السعیر، تاکہ ہو جائیں اس کے گروہ میں آنے والے جہنم کا ایندھن. کیوں بلاتا ہے وہ حلوے مانڈے کے لیے نہیں بلاتا، وہ جہنم میں جلوانے کے لیے بلاتا ہے. اب جسے جلنے کا شوق ہو تو سو بسم اللہ آئے شیطان کی طرف. اور جسے سمجھ میں آ جائے عذاب کیا ہے، اللہ اکبر، اپنے آپ کو عذاب سے بچانا چاہے تو شیطان کے گروہ سے دور رہے. الذین کفروا، یہ شیطان کا گروہ کون ہے؟ یہ کافر ہیں. لہم عذاب شدید، ان کے لیے شدید عذاب ہے. شدید، اس سے خدا شدید کہہ دے. ایک آپ کا شدید ہے، جب مستقل آپ جاب کرتے ہیں ایئر کنڈیشن ہال میں بیٹھ کر تو آپ کو تو ہلکی سی گرمی بھی شدید لگتی ہے. آپ کا شدید اور ہے، خدا کا شدید اور ہے. ہلکے سے تھپیڑے ہوا کے چلے اور آپ ہل گئے، آپ کا شدید اور ہے، خدا کا شدید اور ہے. خدا کہتا ہے جو شیطان کے گروہ میں ہیں وہ کافر ہو چکے ہیں، ان کے لیے عذاب شدید ہے. اب اس جماعت کا کوئی نام نہیں ہے، کوئی فرقہ نہیں ہے. آپ کو بات یاد ہے قوم جن کے اعتبار سے، قوم جن میں یا شیعہ ہیں یا کافر ہیں، تیسرا کوئی گروہ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کہ جن ابھی تک زندہ ہیں، جنہوں نے غدیر خم کے میدان میں مولا کو دیکھا تھا. تو یا شیعہ ہیں جن یا کافر ہیں، بیچ میں کچھ نہیں ہے. ایسے ہی
ایک گروہ شیطان کا، ایک گروہ رحمان کا. شیطان کا گروہ کافر، اور کافر پر عذاب شدید. والذین آمنوا، وہ عامل الصالحات، اور جو ایمان لے کر آئے. تو کافر کے مقابلے میں کون ہے؟ مومن. ایمان لے کر آئے اور عمل صالح انجام دیے. لہم مغفرتن، ان کے لیے مغفرت ہے. وہ اجر کبیر، خالی مغفرت نہیں ہے، اجر کبیر بھی ہے، کمال ہے. مغفرت پہلے ہے، اجر کبیر بعد میں ہے. تخلیہ پہلے ہے، تحلیہ بعد میں ہے. صفائی پہلے ہے، عطا بعد میں ہے. پہلے خدا مومنوں کے گناہوں کو بخش دیتا ہے، پھر ان کو اپنی طرف سے اجر کبیر عطا کرتا ہے. بالکل آسان سا مسئلہ ہے. جس نے اپنے دل کو پہلے صاف کیا، پھر علی کی محبت کو لیا، خدا بھی پہلے اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، پھر اسے اجر کبیر عطا کرتا ہے. اس لیے کہ محبت مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام گناہ کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے. اس کا مطلب جب جب کوئی علی والا رہتا ہے تو گناہ گار نہیں رہتا. ایسا نہ ہو کہ میں اس مقام پہ کھڑا ہو جاؤں کہ دعوی محبت امیر بھی ہو اور خطاؤں کا انبار بھی ہو. تو یہ چل نہیں سکتا جملہ. حدیث پیغمبر غلط نہیں ہو سکتا. ہم اور آپ غلط ہو سکتے ہیں اور ہیں، لیکن حدیث پیغمبر کل بھی صحیح تھی اور آج بھی صحیح ہے. حب علی حسنہ. اسی لیے جب کبھی قنوت میں خدا سے دعا مانگیں تو یہ آیت ضرور پڑھیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار. دنیا میں بھی عطا کر محبت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اور آخرت میں بھی عطا کر محبت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جب دونوں جگہ محبت ملے گی تو وقنا عذاب النار. اب شیطان کے حربوں کی مثال ابھی آ رہی ہے. افمن زینا لہو سوء عملہ. شیطان کرتا کیا؟ شیطان جس کو بہکاتا ہے اس کی نگاہوں میں عمل کو حسین بنا کے پیش کرتا ہے، عمل کو اتنا سجا کے پیش کرتا ہے کہ عمل کرنے والا اس کو ہی عمل صالح سمجھ لیتا ہے. بہت غور کیجیے گا، یہ قرآن کی آیت کا مفہوم پیش کر رہا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ شیطان کسی انسان کو بہکائے ایسے عمل سے جس سے انسان ہی پسند نہ کرے تو پیروی کیا کرے گا. وہ سجا کے دکھاتا ہے، وہ سنوار کے پیش کرتا ہے، اس سے وہ عمل برا نہیں لگتا، اچھا لگتا ہے. یہ جملہ قرآن کا فرآہ حسنا. شیطان نے برائی کو اتنا سجایا یہاں تک کہ انسان کو وہ عمل برے کے بجائے اچھا لگنے لگا. بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں. قبلہ کتنا اچھا لگ رہا ہے، عجیب ہے خود جملہ. بدعت بھی کہتے ہو اور اچھی بھی کہتے ہو. کچھ ایک تو لفظ نکال لو، صلوات پڑھے محمد. یہ اچھی چھوڑ دو، یہ بدعت چھوڑ دو. یہ شیطان کا مسئلہ ہے کہ وہ انسان کی نگاہوں میں اس کے اعمال کو، شیطان کو پتا ہے کہ اگر میں نے اس کو لگایا ایسے عمل کے پیچھے جو خوبصورت نہ ہوا تو یہ ایک آدھ دفعہ تو کرے گا، اس کے بعد چھوڑ دے گا. ایسی کارروائی کرو کہ پھر ہمیں دوبارہ زحمت نہ ہو. ایک دفعہ لائن پہ لگا دو، پڑھے جائے نمازیں، رکھے جائے روزے، کرے جائے حج،
کھائے جائے رشوت کا مال. پاک اپنے آپ کو پاک سمجھتا رہے. اب آئیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خدا نے کچھ باتیں کی ہیں. ان باتوں کو بیان کیا ہے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام. بہت غور کیجیے گا. پہلی بات یہ ہے، امام فرماتے ہیں پروردگار نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، موسیٰ جب تک اپنے گناہوں کے بخشے جانے کا یقین نہ ہو جائے تب تک دوسروں کے عیبوں پر توجہ مت کرنا. جب تک اپنے گناہوں کے بخشے جانے کا یقین، گمان اور ہے، خوش فہمی اور ہے. گمان اور ہے، خوش فہمی اور ہے، یقین اور ہے. جب تک اپنے گناہوں کے بخشے جانے کا یقین نہ ہو جائے دوسروں کے عیوب پر توجہ مت کرنا. اے موسیٰ جب تک میرے خزانے خالی ہو جانے کا یقین نہ ہو جائے دوسروں کے رزق کے بارے میں پریشان مت ہونا. یہاں وضاحت چاہیے. دوسروں کا رزق کیا مطلب؟ موسیٰ علیہ السلام کو بڑی فکر تھی. وقت موت بچہ چھوٹا تھا تو آپ پریشان تھے کہ میرے بعد بچے کا کیا بنے گا. تو خدا نے موسیٰ کو روانہ کیا دریائے نیل کی طرف. عصا مارا پانی پر حکم خدا سے. پانی کی گہرائیوں میں چٹان کو مشاہدہ کیا. چٹان پر عصا مارا حکم خدا سے. چٹان کے اندر نابینا کیڑے کو مشاہدہ کیا. اس کے منہ میں سبز رنگ کا پتا موجود تھا. موسیٰ سمجھے کیا مطلب ہے؟ کہ نہیں سمجھا مالک بتا دے کیا مطلب ہے. کہ جو خدا پانی کی گہرائیوں میں چٹان کے اندر کی تاریکیوں میں ایک نابینا کیڑا پیدا کرتا ہے تو اس کا رزق نہیں بھولتا، تمہارے بیٹے کو کیسے بھول جائے گا؟ یا رسول اللہ. اللہم صلی اللہ. نمبر 2، جب تک میرے خزانے خالی نہیں ہو جاتے. ہے کوئی دنیا میں جو کہے کہ اللہ کے خزانے خالی ہو گئے؟ ہاں، حکومتوں کے خزانے خالی ہو سکتے ہیں. جو بھی آتی ہے گورنمنٹ یہی کہ خزانہ خالی، تو آئے کیوں ہو؟ خالی برتن پہ تو بلی بھی نہیں آتی، آپ کیوں آئے؟ آنے کا بڑا شوق تھا اور پھر آ کر کہتے ہو خزانہ خالی. اللہ اکبر. تو خدا کے خزانے کبھی خالی نہیں ہو سکتے. تیسرا جملہ، اے موسیٰ جب تک میرے حکومت کے زوال کا یقین نہ ہو جائے کسی دوسرے سے امید نہ لگا لینا. اللہ. یہ 3 جملے سمجھ میں آ گئے. اور چوتھا جملہ میرے عنوان کے مطابق ہے. فرمایا پروردگار نے موسیٰ جب تک شیطان کی موت کا یقین نہ ہو جائے تب تک شیطان سے غفلت نہ برت لینا. انشاءاللہ پھر کسی موقع پر گفتگو مخصوص کریں گے شیطان کے حوالے سے. شیطان کا روز وفات کیا ہے؟ شیطان کس دن مرے گا؟ ابھی نہیں مرا ہے، ابھی شیطان زندہ ہے. اور جب تک شیطان زندہ ہے تب تک شیطان سے غافل ہونا انسان کی سب سے بڑی بھول ہے. بات واضح ہو گئی. شیطان مرے گا، ضرور مرے گا، مگر کس کے ہاتھ سے مرے گا؟ مرے گا تو کسی معصوم کے ہاتھ سے ہی مرے گا. اب چاہے معصوم خاتم الانبیاء ہوں، خاتم الاوصیاء یا خاتم الائمہ ہوں، یہ تینوں خاتم میں کوئی ایک خاتم ہوگا. فی الحال میرا عنوان یہ نہیں کہ میں اس کا دن بیان کروں اور صاف بیان کروں کہ کیا واقعات پیش آئیں، مگر جناب موسیٰ علیہ السلام سے خدا کا یہ فرمان ہے. تو ماہ رمضان ہی کیوں نہ ہو، شیطان کی موت کا جب تک یقین نہ ہو جائے،
ماہ رمضان میں شیطان مرتا نہیں ہے. ایک جملہ میں نے پہلے بیان کیا مولا کی مجالس میں، اسی کے ذیل میں چھوٹی سی بات اور بیان کر دوں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. شیطان اگر نہیں بہکاتا تو کیا کوئی اور بھی ہے بہکانے والا؟ جی، کیا سوال پلٹ دیتا ہوں. ہمیں شیطان بہکاتا ہے، چلیے مان لیا. شیطان کو کس نے بہکایا تھا؟ ہمیں تو شیطان بہکاتا ہے نا، تو شیطان کو کس نے بہکایا تھا؟ اب اگر ماہ مبارک رمضان میں ہم اس حدیث کو یوں سمجھ بھی لیں کہ شیطان قید میں ہے، تو وہ کون سی طاقت ہے جس نے شیطان کو بہکایا تھا اور ماہ رمضان میں اس کی قید کا کوئی اناؤنسمنٹ نہیں ہے؟ کیا خیال ہے اناؤنسمنٹ؟ آپ نے کیا پڑھا، کیا سنا؟ یہی سنا ہے نا کہ شیطان قید میں ہوتا ہے. شیطان کو بہکانے والا کون تھا؟ یعنی شیطان کا استاد کون تھا؟ شیطان کو بہکانے والا، شیطان کا استاد کوئی غیر شیطان نہیں ہے، وہ وہی ہے جو اندر کا نفس ہے. اسے نفس امارہ کہتے ہیں. نفس امارہ نے شیطان کو مارا، شیطان نے بیچاروں کو مارا. نفس امارہ نے شیطان کو مارا اور شیطان نے بیچاروں کو مارا. تو ماہ مبارک رمضان میں شیطان اگر قید میں بھی ہو تو نفس امارہ قید میں نہیں ہے. اور دوسری بات سمجھیے، شیطان چھٹی پہ گیا ہے تو 11 مہینے اتنا کام کر کے گیا ہے کہ 1 مہینے اس کے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مثال میں دوں آپ کو، صلوات پڑھیں محمد والے. عادی ہو گیا. کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کوئی رنگ پہنتے ہیں، 11 مہینے تک رنگ پہنی ہے، تو آہستہ آہستہ رنگ آپ کی فنگر میں ایک جگہ بنا لے گی. آہستہ آہستہ رنگ جو ہے آپ کی فنگر میں جگہ بنا لے گی، انگوٹھی آپ کی انگلی میں مقام بنا لے گی. تو 11 مہینے بعد اگر 1 مہینے نہ پہنے تو فیلنگ ایسی آئے گی جیسے پہنے ہوئے ہیں. 11 مہینے کی دوستی ہے، 1 مہینے کی فرقت ہے، کیا فرق پڑتا ہے. تو شیطان 1 مہینے چھٹی پر گیا ہے لیکن کام 1 مہینے کا کر کے گیا ہے. اور آخری بات اس حوالے سے، شیطان باہر والا چلا گیا ہے، اندر والا تو موجود ہے. اندر والا شیطان تو موجود ہے. شیطان نے دل میں گھر کر لیا ہے، اب چلا بھی گیا تو اسے خود ہی کال کر کر کے بلاتے ہیں. اللہ اکبر. بہت ساری مثالیں ہیں، اپنے آپ کو روکتا ہوں. اب آئیے اگلے مرحلے پر. فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ، بس بے شک اللہ جس سے چاہتا ہے گمراہی کا شکار بنا دیتا ہے. ترجمہ اس سے بھی سخت، جسے اللہ چاہتا ہے اسے گمراہ کر دیتا ہے. وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور جس کو چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے. یہ تو اللہ کی طرف سے ہو گیا. اب کوئی گمراہ ہوا تو اللہ پہ الزام، کوئی اگر راہ ہدایت پایا تو اللہ پر عنوان. ایسا نہیں ہے. خدا اس انسان کو اس کے نفس کے حوالے کر دیتا ہے. یُذِلُّ مَن یشاء. ایک جملہ آپ کی خدمت میں با روایت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں کہ یاد رکھو، رشتے قائم کرو، رشتے قائم کرو یعنی شادیاں منعقد کرو، مگر نہ تو جمال کی خاطر اور نہ مال کی خاطر. اگر مال اور جمال کی خاطر ہی رشتے قائم کرو گے تو اللہ تمہیں اپنی ولایت سے نکال کر
مال اور جمال کی ولایت میں ڈال دے گا. اب جہاں یہ مال جائے گا وہیں تم چلے جاؤ گے، جہاں یہ جمال جائے گا وہاں تم چلے جاؤ گے. تو ایک ترجمہ یہ بنا اس کا، فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ، کہ جو انسان اپنے اندر سے ہدایت کے راستوں کو روک لیتا ہے. اذان کی آواز کب تک آتی ہے؟ جب تک آپ سننا چاہیں، اور اگر آپ سننا نہ چاہیں تو آپ موبائل کے آپشن میں جا کے اسے خاموش کرا دیتے ہیں. فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ. اب خدا نے مجھے آپ کو اپنے حال پہ چھوڑ دیا. تو اسی لیے شہزادی دعا فرماتی تھیں اپنے چاہنے والوں کو کہ یہ کہاں کرو، لا تکلنی الی نفسی طرفت عین ابدا. اے پروردگار ہمیں ہمارے نفس کے سپرد مت کرنا ایک پلک جھپکنے کے وقت کے لیے بھی. فَلَا تَذْهَبْ نَفْسَكَ عَلَيْهِمْ حسرات. حبیب آپ ان کے لیے غم نہ کھائیے. ان اللہ علیم بما یصنعون. اللہ خوب جانتا ہے یہ کیا گڑبڑ کر رہے ہیں، اللہ سب جانتا ہے. واللہ، اب آج کی حد تک دو جملے آپ کی خدمت میں بیان کر کے گفتگو تمام کروں. اور اللہ کون؟ اللہ وہ جو ارسل الریاح، جو بھیجتا ہے ہواؤں کو، وَتُصِيرُ سَحَابًا. ہوا کی دو قسمیں ہیں. پہلی ہوا چلتی ہے خط استوا سے ہو کر گرم ہوا، اور جہاں تک گزرتی ہے سارے سمندروں کو اتنا گرما دیتی ہے کہ بھاپ بن کر وہ بلبلے اوپر بلند ہوتے. پھر خدا حکم دیتا ہے قبطین کی طرف چلنے والی ہواؤں کو، اور وہاں سے ٹھنڈی ہوائیں مخالف سمت میں چلتی ہیں جو اوپر اٹھے ہوئے پانی کے ان بلبلوں کو بادل بنا دیتی ہیں. وَتُصِيرُ سَحَابًا، ہوا چلاتا ہے، بادل بناتا ہے، اور بادل بنا کے فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ. کہتا ہے ہم پھر سیراب کر دیتے ہیں ان بادلوں کے ذریعے سے ایسی زمینوں کو جو مردہ ہو چکی ہوں. اللہ اکبر. خدا کا بڑا احسان ہے کہ اس نے مثالیں بھی آسان کی ہیں. بارش کہاں برستی ہے؟ یا زمینیں مردہ ہوتی ہیں، اور مردہ زمین کو زندہ. فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، بس ہم مردہ زمینوں کو زندہ کر دیتے ہیں. كَذَلِكَ النُّشُورُ، ایسے ہی تمہیں بھی اٹھا دیں گے جیسے مردہ زمین کو واپس زندگی عطا کرتے، ایسے تمہیں اٹھائیں گے. اور اب آئیے آج کی حد تک بات کو روکتا ہوں. کیسے اٹھائیں گے یہ تفصیل کل، اور خدا کی صفات کا بیان خلقت انسان کے ذیل میں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں. آج دل چاہتا ہے کہ آپ کی خدمت میں ایک ایسے خوش نصیب کا تذکرہ کروں. اس کا نام تھا اسیب. کبھی کبھی نام رکھنے کے لیے آپ کو نام چاہیے ہوتے نا. الف سے یہ اور بے، اسیب. یمن کا رہنے والا. آپ اسے جانتے ہیں کسی اور نام سے، جو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں صافی صفا یمانی کے نام سے. اصل نام ان کا تھا اسیب الیمانی. یہ مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے عاشقوں میں شامل. یمن کے رہنے والے. اور آپ سمجھتے ہیں کہ یمن کی خاص بات کیا تھی؟ یمن میں مولائے کائنات نے تبلیغ اسلام کی ذمہ داری کو آپ نے ادا کیا تھا. یمن میں اسلام پہنچا ہے بدست امیر کائنات. اس لیے کیا قبائل تھے اور کیا انداز تھا محبت کا. یہ جناب اویس القرنی کے شاگرد بھی ہیں. کون؟ اسیب. چھوٹے سے علاقے کے رئیس ہیں.
اور اس رئیس ہونے کی حیثیت میں کچھ مشکلات میں آئے، انہیں ابن عباس نے کہا کہ جاؤ کوفے جا کے مولا سے کوئی دعا طلب کرو۔ مولا کے پاس آئے، مولا نے دعا تعلیم فرمائی، دعا پر عمل کیا، تلاوت کیا، واپس مالا مال ہو گئے۔ یہ اصیب ہیں، ان کے لیے تاریخ کا جملہ ہے۔ جب انتقال کیا یمن کے اندر، ان کے 2 بیٹے، اپنے بیٹوں سے وصیت کی کہ مجھے دفن کرنا پشتے کوفہ کی طرف، اگر میں یہاں مر جاؤں تو مجھے یہاں سے اٹھا کے لے جانا۔ یمن سے کوفے کا راستہ بہت فاصلہ ہے۔ انتقال ہوا، بیٹے بڑے سعادت مند تھے، مرنے کے بعد باپ کی وصیت پہ عمل کیا، باپ کی میت کو لے کر کوفے پہنچے۔ اور کبھی خدا آپ کو نصیب کرے اس خشک سمندر کے پاس جا کے اس مقام کا مشاہدہ کرنا جہاں امیر کائنات آیا کرتے تھے۔ آج بھی مولا کے نام کا مقام موجود ہے، جہاں مولا اس سمندر کے کنارے آ کر توحید کی باتیں بیان کرتے تھے۔ امام وہاں پہنچے ہوئے تھے، آپ کے ساتھ آپ کے اصحاب بھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ابھی کچھ دیر میں ایک چھوٹا سا قافلہ میت لے کے آ رہا ہے، اور یہ میت یہاں دفن کی جائے گی۔ امام کا جملہ زبان سے ادا ہوا، اور وہی ہوا جو امام نے فرمایا تھا۔ میت آئی، اور پھر ملاقات ہوئی امام کے اس قافلے سے آنے والوں کی۔ تو سوال کیا مولا نے آگے بڑھ کر، بھائی آپ لوگ کیا یمن سے آئے ہیں؟ یہ کیا لے کر آئے ہو؟ کب باپ کی میت لائے؟ کیوں لے کر آئے ہو؟ کب آپ کی وصیت تھی؟ کیا وصیت تھی؟ وصیت تھی کہ مجھے دفن کرنا پشت نجف یا پشت کوفہ کا لفظ ہے۔ سوال کیا مولا نے، تم نے پوچھا نہیں باپ سے کہ کیوں وصیت کر رہی ہے والی؟ پوچھا تھا، کیا بولا پھر؟ کہ باپ نے کہا میں نے سنا ہے کہ حدیث پیغمبر ہے کہ ان قریب پشت کوفہ پر ایسی شخصیت دفن کی جائے گی کہ جس کی شفاعت سے خدا قبیلے ربیہ اور مضر کے حیوانات کی تعداد کے برابر، ایک روایت میں، یا ان کے جسموں پر بالوں کی تعداد کے برابر افراد کو بغیر حساب کے داخل جنت کرے گا۔ ابھی مولا شہید نہیں ہوئے ہیں، ابھی مولا کا جوار نہیں کہلایا ہے۔ امام نے ارشاد فرمایا، تم جانتے ہو وہ شخص کون ہوگا جس کی طرف تمہارے باپ نے اشارہ کیا تھا؟ کہتے ہیں واللہ ہم نہیں جانتے، ہمیں تو باپ نے کہا تھا تو ہم دفن کرنے چلے گئے۔ امام اس وقت فرماتے ہیں واللہ ہذہ انا، قسم اللہ کی ذات کی وہ میں ہوں۔ اپنے ہاتھوں سے امام نے اس کے باپ کے جنازے کو اتروایا، اپنے ہاتھوں سے دفن کروایا ہے۔ تو آج شام کی مجلس میں آپ نے سنا تھا ایک معذور کا جنازہ اٹھایا جانا، اس سے مولا حسن و حسین نے جوار امیر کائنات میں دفن کیا۔ ایک مولا نے اپنے ہاتھوں سے جنازے کو دفن کیا ہے، اس کا نام ہے اصیب الیمانی، صافی صفائی یمانی۔ لوگ نجف جاتے ہیں، مولا کے حرم میں جاتے ہیں، بالکل کنارے سمندر خشک کے یہ مقام موجود، چھوڑ دیتے ہیں، جائیں تاکہ اندازہ ہو کہ جوار کتنا دور تک ہے مولا کا۔ اللہ اکبر۔ بس عزیزو، فرشید آپ یہاں کے بیٹھے ہو، آج مولا کے روزے پہ جانا آسان ہے، جس سے چاہو پوچھ لو بتا دے گا مولا کا مزار کہاں پر ہے، روزہ کہاں پر ہے۔ لیکن چھٹے امام کے دور تک مولا کی قبر پردے غیب میں تھی، نشان قبر معلوم نہ تھا، سوائے معصوم کے یا معصوم کے خالص اصحاب کے۔
کوئی نہ جانتا تھا۔ ہاں، کربلا کے میدان میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا تھا۔ رونے والوں، عام طور پر ہمارے یہاں لوگ شام غریبہ صرف کربلا میں سمجھتے ہیں۔ غریبوں کی شام تو ہر اس جگہ پہ ہوتی ہے جہاں یتیمی ہو چکی ہو۔ آج یہ پہلی رات ہے زینب و ام کلثوم پر۔ رونے والوں، آپ کی مرضی ہے، جتنا پرسہ دے سکو تو دے دینا، اس لیے کہ آج کی رات میں مولا کا بستر خالی رہے گا۔ آج کی رات وہ ہے کہ مولا کا مصلی خالی ہے، وہ جو روز تسبیح خدا کی آواز بلند کرتا تھا، آج اس گھر میں خاموشی ہے۔ علی دنیا سے رخصت ہو گئے، بیٹیاں ہچکیاں لے لے کے روتی ہیں، بابا کا خالی مقام دیکھ کے فریاد کرتی ہیں۔ ارے وہ چھوٹا سید سجاد اپنے دادا کے مصلی پہ آ کے روتے تھے، ہائے عزادارو پہلی رات سے بابا کے بغیر۔ بڑی مشکل رات ہوگی، بڑی مشکل رات ہوگی، لیکن میں کہوں گا اے یتیمان امیر کائنات، آپ نے یہ رات کیسے گزاری؟ مگر کم از کم گھر کی 4 دیواری تو تھی۔ آپ نے جو پہلی رات گزاری ہے تو سر پہ چادر تو تھی، بھائیوں کا سایہ تو تھا۔ ہائے کربلا، خیمے جلائے گئے، چادریں لوٹی گئی، فاطمہ کا گھر بازار بنا دیا گیا۔ رونے والوں، ہمیشہ یہ ہوتا ہے نا کہ خدا نخواستہ گھر میں کسی کی آگ لگ جائے تو بچے ہراساں ہو جاتے ہیں، باہر کہیں آگ لگے تو بچے گھر کی طرف آتے ہیں، اور اگر کسی کے گھر میں آگ لگ جائے تو بچے کہاں جائیں گے؟ اور یہ 4 سال کی بچی جب آگ لگی ہے تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے مقتل میں دوڑنا شروع کیا۔ راوی حمید ابن مسلم لکھتا ہے، میں نے دیکھا کہ 4 سال کی بچی ہے، رخسار پہ تماچوں کے نشان پڑے ہوئے ہیں، کانوں سے لہو بہتا ہے، دامن پہ چنگاری ہے، روتی ہوئی جاتی ہے، بابا بابا مجھے بلاتے کیوں نہیں؟ ایسے میں حمید کہتا ہے میں آگے بڑھا، میں چاہتا تھا کہ بچی کے دامن کی آگ بجھاؤں، بچی نے مجھے قریب آتے ہوئے دیکھا، ننھے ہاتھوں کو اٹھا کے کاشے میرے قریب نہ آنا، میں اولاد فاطمہ زہرا۔ راوی کہتا ہے میں نے کہا بچی میں تیرے دامن کی آگ بجھانا چاہتا تھا، بچی کہتی ہے ہم پر احسان کرنا چاہتا ہے، اتنا احسان کر دے، نجف کا راستہ بتا دے۔ کہا بچی تو نجف جا کے کیا کرے گی؟ کہا تجھے نہیں معلوم میرا دادا علی مرتضیٰ نجف میں رہتا ہے، فریاد کروں گی دادا بھرا گھر لٹ گیا، دادا میرا باپ۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار، یتیموں کی رات ہے، یتیم حسین کا واسطہ، یتیمان امیر کائنات کا واسطہ، تمام مانگنے والے آج پرسہ اور ماتم کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ پروردگار ان کی وہ مراد پوری فرما، آئندہ سال ہی صحیح 21 ماہ رمضان مولا کائنات کے حرم میں ہوں، اور مولا کائنات کے حرم میں جناب سیدہ فاطمہ زہرا کو تعزیت پیش کر سکیں۔ خدایا وہ دن نصیب فرما کہ جب خود زمانے کا امام اپنے جد کا مرثیہ پڑھنے تشریف لائے، وہ اپنے جد کا مرثیہ پڑھے اور ہم ماتم گزاروں میں شامل کیے جائیں۔ خدایا ہماری یہ آج کی دعا، ہمارے آج کی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ یا امام زمان آپ کو تعزیت پیش کرتے ہیں آج کے روز غم کی مناسبت سے۔ مولا کوتاہی اور کمی ضرور ہوئی، حق تو ادا نہیں ہو سکتا،
اپنے مولا کا ویسے ماتم نہ کر سکے جیسے کرنا چاہیے تھا۔ ہماری طرف سے مولا یہ تعزیت قبول فرمائیے گا، اور جب آپ آئیے گا تو ہمیں اپنے لشکر کے غلاموں میں سے ہی شمولیت